واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو زمانے میں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوئے، ان کے بعد کوئی اور عمر جیسا پیدا نہیں ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سب کچھ دین ہی تھا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات عبادات کردار گفتار انداز حکمرانی غرض جتنی بھی چیزیں ایک انسان کو پیش آتی ہیں وہ سب کی سب حضرت عمر کے نزدیک دین ہی تھا۔ دین سے ہٹ کر دین سے الگ ہو کر یا دین کے علاوہ نہ کبھی کچھ سوچا نہ کچھ بولا اور نہ ہی کچھ اختیار کیا، سارے کا سارا ان کی زندگی دین کا مراقبہ تھی، دین کا آئینہ تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، ان میں سے بعض کی قمیص کی لمبائی اس کے پیٹ تک ہے، بعض کی قمیص کی لمبائی اس کی کمر تک ہے، بعض کی گھٹنوں تک ہے، اور اے عمر تجھے میں نے دیکھا تیری قمیص کی لمبائی تیرے پاؤں تک ہے، تو پورا اپنی قمیص کے اندر ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خواب تو بتایا تو تعبیر بھی بتا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتائی کہ اس قمیص سے مراد دین ہے، یعنی اے عمر تیری ساری زندگی تیرا سارا جسم دین ہی دین ہے، دین سے ہٹ کر دین سے باہر کچھ بھی نہیں ہے عمر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزاج، ہر انسان کے ایک مزاج ہوتا ہے، ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے، اور وہ انسان کی اصلی ہوتی ہے، وہ چھپتی نہیں، چاہے وہ کتنے ہی لبادے کیوں نہ اولڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کو اگر 100 سال تک بھی دودھ پلاؤ اپنے پاس لا کر تو اس کی فطرت کیا ہے؟ ڈسنا ہے، ایک نے پھر اس نے ڈھنگ مار دینا۔ تو ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، جبلت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے جو اس کا اصلی ہوتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج، آپ کی فطرت، آپ کی جبلت گویا دین ہی تھی، دین سے ہٹ کر نہیں تھی۔ سوچوں کا محور و مرکز، آپ کا تکلم کا موضوع، آپ کا ہر عمل صرف اور صرف دین ہی ہوا کرتا تھا، دین سے باہر کچھ نہیں۔ گویا ان کی فطرت ہی دین تھی، اور اس فطرت کے خلاف انسان کبھی نہیں جا سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی، آپ کی فطرت، آپ کی جبلت، آپ کی مزاج کی آئینہ دار ہے۔ ایک ایسا طرز حکمرانی تھا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس انداز میں آپ نے حکمرانی فرمائی۔ حکمران ہے، امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے، رات کی جب تاریکی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو عمر بھیس بدل لیتے ہیں، چہرے پہ کپڑا لٹا دیتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں چکر لگانا شروع، مدینے کی گلیوں میں پھرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کیوں پھرتے ہیں؟
اس لیے کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، جہاں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی کسی مصیبت میں تو نہیں پھنسا ہوا، بھیس بدل کر رات کو چکر لگاتے ہیں، رات کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں۔ اور کئی بار ایسے منظر پیش آئے، ایک موقع پر گھر کے اندر سے آواز ماں اور بیٹی کی آتی ہے، مشہور واقعہ میں اشارہ کرتا ہوں کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، ماں نہیں ملاتی، امیر المومنین عمر کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا، عمر کون سے دیکھ رہے ہیں، عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا بھی دیکھ رہا، اس دروازے پر نشان لگا کے آ جاتے ہیں، صبح کے وقت اپنے خادم اسلم کو بھیجتے ہیں کہ اس جس گھر پر فلاں گلی میں نشان لگا ہوا ہے اس گھر والوں کو بلا، پسند آ گئے، بلا لایا، اس بچی کی ایمانداری پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے اگر کسی کو شادی کی حاجت ہے تو وہ اس سے شادی کرے، باقی بچوں کی شادی ہو چکی، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جان اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں ان سے شادی کے لیے تیار ہوں، شادی کروا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا اوکھا مسئلہ ہے، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ذرا ہم اپنے مزاج کو دیکھیں، اپنے درمیان دیکھیں کہ ہم کسی قوم کو ساتھ اللہ کی بنائے ہوئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک محترم مکرم معظم وہ ہے جو تقوی والا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جتنے قبائل بنائے، جتنی قومیں بنائی وہ تعارف کے لیے بنائی ہے، فخر کے لیے نہیں بنائی، کوئی بھی قوم چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چھوٹا اور بڑا اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ کسی بھی قوم قبیلے برادری کا ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑا ہے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے، کافر ہے، بدکار ہے، وہ بڑی قوم کا ہو کر بھی اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ہمارے یہاں ہم اگر کوئی صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، اپنے آپ کو اچھے گھرانے کا کہلواتا ہو، تو کسی عام غریب اور ہمارے نزدیک جو نچلی قوم ہے اس کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرانے پر تیار نہیں ہوتا، قطعاً نہیں ہوتا۔ اور یہاں کیا ہے، عمر امیر المومنین ہے، بادشاہ وزیر اعظم ہے، ریاست مدینہ کے فرمان روا ہے، اور بچی کون سی پسند آ جاتی ہے، دو تھی، بچی کو دیکھا کہ بچی کے اندر ایمان ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، نہیں دیکھا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں مدینے کی خلافت کا بادشاہ کا فرمانروا ہوں، اور ایک عام دودھ پینے بیچنے والے کی بچی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کروں، اسے کہتے ہیں دینی مزاج، یہ اوریجنل ہوتا ہے، یہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، نہیں دیکھتا کہ یہ عام دودھ بیچنے والے کی بیٹی جس کا باپ بھی نہیں اور امیر المومنین کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی، یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور یہی ایک انسان کا مزاج اور اس کی فطرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک موقع پر رات کو بھیس بدل کر نکل گئے، مدینہ سے باہر نواح میں ایک خیمے کے باہر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اندھیری رات ہے، اور خیمے کے اندر سے کرانے کی آواز آئی، کہا اس کو کون ہے، کیا معاملہ ہے، کہا تجھے کیا، جا میری
المؤمنین واپس آئے، اپنی گھر والی کو لیا. کس کو لیا؟ گھر والی کو لیا، اہلیہ کو لیا، اور آج کے الفاظ میں خاتون اول کو لیا. آج کی بھی خاتون اول ہے، جب باہر نکلتی ہے تو پورا علاقہ جمع ہو جاتا ہے. خاتون اول کو لیا، رات کی تاریکی میں کھانے کی ضروری چیزیں گلے میں ڈالی. وقت امیر المومنین بیوی کو لے جا کر بدو کے خیمے میں پہنچا دیتا ہے اور وہاں پر اس کی بیوی کی وہ مدد کرتی ہے. یہ کون ہے؟ وقت امیر المومنین. ایک دفعہ نکلے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، عمر قریب پہنچے اور کہنے لگے ظالم کیوں بلا رہی ہے تو اپنے بچوں کو، کیوں بلا رہی؟ کہنے لگی میں نہیں رلا رہی، بھوک ان کو رلا رہی ہے. کل قیامت کے دن امیر المومنین عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا. کہا اسے کیا پتا کہ تیرے گھر میں آٹا نہیں ہے، تیرے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تیرے گھر میں تیرے بچے بھوکے ہو تو کیا ہو؟ کہا بادشاہ کیسا جس کو آیا تو پتہ نہیں وہ بادشاہ کیسا. روتے ہوئے واپس آئے، بیت المال میں آئے، بوری پوری جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی بھری. غلام اسلم ساتھ ہے، کہا تو اٹھا دیجیے، میری قبر میں لا دیے. کہا نہیں میں خود اٹھاؤں گا، مجھے اٹھا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اسلم یہ میں ہی اٹھا کر لے جاؤں گا. کیا کر تو قیامت کے دن بھی میرے دل بوجھ اٹھا لے گا؟ اٹھا کر لے گئے اور وہاں پر اس غریب کے گھر میں چھوڑ کے آئے. کہا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب ان کو کھلا کر ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. بیٹھے رہے، کھانا بنا، بچوں کے پیٹ بھرے، خوشی سے ہنسنے لگے اور واپس. یہ تھا ان کا مزاج. رات کو خیموں کی، رات کو قافلوں کی چوکیداری اور پہرےداری کرتے. یہ ذاتی مزاج تھا ان کا. اور طرز حکمرانی کیا تھا؟ طرز حکومت کیا تھا؟ تاریخ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. طرز حکومت ایسا ہے، ایک موقع پر ایک گورنر کی شکایت آ جاتی ہے، اور شکایت کیا آتی ہے کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے، اس نے 2-4 ارب کا خزانہ میں ڈاکہ مارا ہے. نہیں، شکایت آتی ہے کہ فلاں صوبے کا گورنر باریک کپڑے پہنتا ہے، اپنے پہنتا ہے، خود خریدے، حلال میں، حرام کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. اپنی جیب سے لے کر باریک کپڑے پہنتا ہے. اور حضرت عمر کے دور میں باریک کپڑے پہننا گورنروں کے لیے ممنوع تھا. چھنا ہوا آٹا، اس کی روٹی بنانا گورنروں کے لیے ممنوع تھا. فوراً تنبیہ ہوئی، ہاں بھائی یہ کیا لگا رکھا ہے؟ عوام سے، لوگوں سے الگ امتیازی شان بنائی ہے. دروازے پہ دربار کھڑا کر دیا، کپڑے تو باریک پہننے لگ گیا، کپڑے اور آٹا چھان کے روٹی پکاتا ہے. اسی وقت عہدہ واپس لیا، تاج کا لباس پہنایا، کھدر کا لباس پہنایا، اور کہا کہ یہ بیت المال کی بکریاں ہیں، اب تمہاری ڈیوٹی ہے یہ بکریاں چرانا. یہ بکریاں چرانے کی ڈیوٹی ہے، لے جاؤ بکریاں. اتنا بڑا احتساب، اور یہ احتساب صرف باہر کے لیے نہیں تھا کہ فرمان جاری کر دیا گورنروں کے ہاں. یہ بڑا احتساب صرف سامنے والے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی بڑا احتساب اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر وہ رکھتے ہیں. آج کیا ہے؟
جاتے تھے اپنے ملک کی چیزیں لے گئے، وہاں بیچی، وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدی اور لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے بھی اسی تجارتی قافلے کے ساتھ مصر چلے۔ جب مصر میں قافلہ پہنچا، منڈی میں سامان سب کے لگ گئے، دکانیں لگ گئی، ٹھیلے لگ گئے، بولیاں شروع ہو گئی، تو مصر کا جو گورنر تھا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کا تعارف کروایا لوگوں سے، اور ان نے کہا کہ یہ دونوں حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر کے بیٹے، خریداری شروع ہو گئی، جو بیچنا تھا بیچا، جو خریدا تھا خریدا، واپس قافلہ مدینے آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے خوشی خوشی اپنے والد کے پاس آئے، ابا جان بہت زیادہ نفع ہوا ہے، بڑا مال کمایا ہے اس تجارتی سفر میں، بہت منافع ہوا۔ عمر نے بتایا ہاں، آؤ بتاؤ مجھے اتنا نفع کس طرح کمایا ہے، اور یہ پوچھنا چاہیے، یہ اولاد کی تربیت میں داخل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد کے پاس موجود نوٹ دیکھ کر خوش ہو جائیں، جہاں سے بھی لاتا ہے چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، بس وہ پیسہ آنا چاہیے، نہیں، پوچھنا چاہیے کہاں سے لے کے آئے ہو۔ پوچھتے نہیں ہیں تو تب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عمر نے کہا بتاؤ سارے قافلے والوں کو اتنا ہی نفع ہوا ہے جتنا تمہیں ہوا ہے، یا تمہیں الگ سے؟ کہا نہیں ابا جان، باقیوں کو اتنا نہیں ہوا جتنا نفع ہمیں ہوا۔ کہا بچا، کہا وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے ہمارا تعارف کروایا تھا کہ یہ عمر کے بیٹے، یہ عمر کے بیٹے۔ کہا میں سمجھ گیا، وہاں لوگوں نے تم سے مال تمہاری قابلیت کی وجہ سے نہیں خریدا، بلکہ خریدا ہے تو عمر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے خریدا ہے۔ تمہاری زیادہ سیل ہوئی ہے تو اس تعارف کی وجہ سے کہ یہ عمر کے بیٹوں کی دکان ہے، یہ ان کا سامان ہے، تمہاری اس میں ذاتی کو کچھ نہیں دی۔ اگر ذات کی وجہ سے ہوتا تو سب قافلے والوں کا اتنا نفع ہوتا، تو تمہارا منافع اس لیے ہوا کہ تم عمر کے بیٹے ہو، لہذا سارا منافع یاد ہے۔ ان کی کیا ضرورت تھی جانا؟ کام کا راس المال بتاؤ کتنے کا لے کے گئے تھے؟ آپا جان اتنا لے کے گئے، وہ راس المال جو ان کی اصل رقم تھی بیٹوں کے حوالے کی، اور باقی جتنا بھی تھا وہ سارے کا سارا کا بیت المال میں جمع۔ یہ کہاں جمع کر دو؟ بیت المال میں جمع کر دو۔ باپ تمہارا امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، اس باپ کی خلافت کی وجہ سے تمہاری زیادہ سیل ہوئی ہے، زیادہ منافع کمایا ہے، اس نفع کے تم حقدار نہیں ہو، بیٹوں سے لیا اور بیت المال میں جمع۔ گھر کے لیے یہ معیار تھا۔ ایک موقع پر کہیں سے خوشبو آ گئی اور وافر مقدار میں آ گئی، اور وہ خوشبو تقسیم کرنی تھی، غنیمتوں میں آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اہلیہ محترمہ، میں نے فلاں عورت کی یہ مٹی لگا دی ہے کہ وہ عورتوں کے اندر یہ خوشبو بانٹ لے گی، تقسیم کرے گی، تول کے برابر برابر تقسیم۔ اہلیہ نے کہا فلاں عورت کی کیوں مٹی لگا دی؟ میں جو ہوں یہاں، میری امانت دیانت میں کیا تمہیں شک ہے؟ کیا مجھ پر شک ہے کہ باہر کی عورت تقسیم کرے گی، میں خود تقسیم کر دوں گی؟ فرمایا عمر نے تو تقسیم نہیں کرے۔ کہا وجہ کیا بات ہے؟ مجھ پر یقین نہیں ہے۔ کہا یقین ہے لیکن تقسیم تو نہیں کرے۔ کہا نہیں کروں گی، وجہ بتا دیجیے۔ فرمایا کہ خوشبو کی منفعت ہے سونگنا، یہ نہ کھانے کے کام آتی نہ پینے کے، سونگنا اس کی منفعت ہی، تو تقسیم کرے گی، اپنا حصہ بھی تو لے گی، لیکن تقسیم کرتے وقت اضافی جو خوشبو تو سونگے گی یا تولتے وقت تیرے ہاتھوں کو لگے گی، اس کے متعلق قیامت کے دن عمر سے کہیں پوچھا نہ جائے، اس لیے یہ معیار تھا۔
شام کی ملکہ نے اپنا وفد بھیجا مدینے، اور وفد میں آنے والی کنیزوں کو بطور خاص یہ کہا کہ وہاں کا جو امیر المومنین ہے ان کی اہلیہ سے ضرور مل گیا۔ وہ کنیزیں آئیں، ملی، جاتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے، عربوں کے اندر یہ رواج ہے ہدیہ دینے کا، اور اچھی بات ہے، ہدیہ دینا چاہیے، بدلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک چیز نہ وہ ایسے بن جاتی ہے، ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ میرے گھر اگر کوئی آ گیا تو میں نے اسے اس کے بچے کے ہاتھ میں 100 روپیہ رکھ دیا، تو وہ لازمی سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب کا بچہ آئے گا تو میں بھی 100 دوں گا۔ یہ نہیں ہو، یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہدیہ یہ ہے کہ تحفہ دے دیا، اب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اسے تحفہ دوں گا یا میں اسے دوں گا، اور نہ دے تو وہ اعتراض کرے گی میں نے تو اسے یہ دیا تھا، میرے بچے گئے یا میرے گھر والے گئی یا میں گیا، اس نے پوچھا ہی نہیں۔ یہ تحفہ نہیں ہوتا، یہ ہدیہ نہیں ہوتا، یہ بدلہ ہوتا ہے۔ عمر کی بیوی نے تحفہ دیا اپنے ذاتی کپڑوں کا ایک جوڑا اور چھوٹی سی خوشبو جو ذاتی تھی اور رکھی، اور دے بھی کہا اپنی ملکہ کو پیش کر۔ چلا گیا قافلہ، عمر کی اہلیہ کا تحفہ اس ملکہ تک پہنچ گیا۔ پھر کوئی وقت آیا تو اس نے ٹھیک ٹھاک تحائف بھیجے، ظاہر ملکہ کی بات ہے، ٹھیک ٹھاک تحائف بھیجے، تحائف آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر دیکھ کر حیران رہ گئے، کہا کس کہہ کے آپ کی اہلیہ کے کس نے بھیجے؟ فلاں ملک کی ملکہ نے بھیجے۔ لے گئے وہاں، کہا یہ مطلب یہ تحفے دینے کے کس طرح آئے؟ امیر المومنین فلاں وقت بادشاہ کی اس ملکہ کی کنیزیں میرے پاس آئی تھی، تو میں نے کہا مجھ سے ملنے آئی ہیں، جاتے ہوئے میں نے ملکہ کے لیے تحفہ ہدیہ دے دیا۔ کہا یہ سارے ہدیے تیرے لیے آئے۔ اچھا خوش ہو گئی، بڑے ہدیے آئے۔ کہا یہ ہدیے تو بھیجے تیرے لیے، لیکن ان پر تیرا حق نہیں ہے۔ بتا تو نے جو کپڑے بھیجے تھے، جو خوشبو بھیجی تھی، ان کی کتنی قیمت تھی؟ کہنے لگے امیر المومنین صرف 3 دینار۔ کہا 3 دینار لے لو، اور باقی کے جتنے تحائف ہیں وہ تجھے عمر کی بیوی ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، عمر کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، انہیں خود اپنے منہ سے اجازت دو، چونکہ بھیجے تیرے لیے مالک تو ہے، لیکن ناجائز طور پر مالک تو اپنے منہ سے ان سب کو بیت المال کے لیے وقف کر۔ چیخ اٹھی، رو پڑی، کہا عمر مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، میرا کوئی بھی عمل اگر نہ ہو مجھے یقین ہے کہ اللہ عمر کی بیوی ہونے کی وجہ سے مجھے بخشے۔ گھر کے لیے اتنا کڑا معیار، صرف آیت کے لیے نہیں، گھر کے لیے بھی سخت ترین معیار رکھا ہوا تھا۔ بے شمار واقعات میں وقت نہیں، تو اسی لیے عمر نے دنیا پر حکمرانی کی، اور آج تک عمر کی حکمرانی ضرور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے، کچھ چادریں آئی تھی یمن سے، یمن کا بڑا اچھا کپڑا ہوتا تھا اس زمانے میں، یمنی چادریں آئی، سب نے برابر برابر تقسیم ہو گئی، امیر المومنین کو بھی ایک چادر ملی، بادشاہ کو بھی ایک چادر ملی، اور سب کو جتنے لوگ تھے ان کو ایک ایک چادر ملی۔ حضرت عمر خطبہ دینے لگے تو اسی چادر کا لباس پہنا ہوا تھا، اور رعایا میں سے ایک شخص نے اٹھ کر جمعے کے خطبے کے دوران اعتراض کیا، ہے عمر رک جا، کیا ہے؟ کہا عمر تیرا حصہ بیت المال میں ہم سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں، برابر برابر ہے۔ چادریں جو تقسیم کی تھی آپ نے، ان چادروں سے میرا لباس پورا نہیں بنا، تیرا تو قد بھی بڑھا، تیرا لباس کیسے بن گیا؟ یہ کس نے کہا؟ ایک آدھ مقتدی نے کہا۔ کسے کہا؟ وقت کے بادشاہ کو کہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں گستاخی ہو گئی بادشاہ وقت کی، شرطوں کو، پولیس والوں کو کہا پکڑو اور لے جاؤ، کہنے لگے الحمدللہ
عمر اگر غلط راستے پہ چلے تو وہ سیدھا کرے. اور نے فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے. عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے کہا ابا جی کی ایک بھی چادر تھی، میں نے اپنی چادر بھی جو حصے میں آئی تھی ابا جی کو وقت کی، تب ان کا لباس کرنا ہے. ایسے حکمران تھے اور ان کے آگے جو کام کرنے والے تھے حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے. ایک مشرق پر بڑا مال غنیمت آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منشی سے کہا کہ ایسے کرو غریبوں کی لسٹ بناؤ، کچھ مال اضافی آ گیا ان کے ساتھ اضافی کام ہو جائے، لسٹ بنا کر لے آؤ. لسٹ بنی اور لسٹ میں چوتھے نمبر پر حضرت سعید بن عمر جو گورنر ہے ان کا نام. گورنر غریبوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر سعید بن عمر کا نام ہے. حضرت عمر نے بلا لیا، اپنی ضرورت بتائی کیوں نہیں؟ تو سرکاری آدمی ہے، کیا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا جی میں بتاتا نہیں ہوں، جس کو بتاتا ہوں اس کو میں رات کو نماز میں تہجد میں بتا دیتا ہوں. ایسے بولتا ہوں تصور بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر کسی موقع پر عمر آ کے کچن میں لگایا کرتے تھے گورنر. آپ صوبے میں جاتے تھے اور عام اجازت ہوتی تھی گورنر کی شکایتیں. کہا سعید بن عمر سے کسی کو شکایت ہو، 4 شکایتیں لگائی لوگوں. پہلی شکایت یہ لگائی کہ پہلے ابتدا میں یوں تھا کہ فجر کی نماز پڑھا کر مسجد ہی میں بیٹھتے تھے، جس کو کام ہوتا تھا ملنا ہوتا تھا وہ مل لیتے تھے. اور اب سعید بن عمر نماز پڑھا کر گھر چلے جاتے ہیں اور آتے ہیں جب سورج نکل جاتا ہے 9 بجے 10 بجے آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ پہلے رات کو بھی ملتے تھے دن کو بھی ملتے تھے، اب رات کو بھی ملتے ہیں. تیسری شکایت کا ایک دن بالکل ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہاں گیا. چوتھی شکایت رونے لگتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے. حضرت عمر نے کہا اپنے گورنر سے کیا بات؟ کہا یہ میرا راز ہے نہ پوچھئے مجھ سے، کب بتانا پڑے گا، تیری رعایا کی شکایت ہے. فجر کے بعد تو اٹھ کر کیوں چلا جاتا ہے گھر میں، لوگوں سے ملتا کیوں نہیں؟ آج آپ تصور کر سکتے ہیں جس کو ووٹ دیے ایم این اے کو ایم پی اے کو، ان 5 سالوں میں کتنی دفعہ ملا ہے ان سے ہاتھ ملایا ہے؟ چھوڑو ایم این اے کو، ایم پی اے کو چھوڑو، ان کے سیکرٹری سے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ووٹوں کے لیے لائنوں میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں بھی لائنوں میں لگا دیتے ہیں، پورا 5 سال لائنوں میں لگے رہے. کہا یہ فجر کے بعد گھر کیوں جاتے ہو، یہاں بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں عمر امیر المومنین بیوی بیمار ہے، فالج ہو گیا ہے، معذور ہو گئی ہے کام سے، 30 سال اس نے میری خدمت کی ہے، غریب آدمی ہوں، کوئی نوکر رکھ نہیں سکتا، اس لیے گھر میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، ناشتہ بناتا ہوں، اسے بھی کھلاتا ہوں، بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، فارغ ہوتا ہوں بیٹھا ہے. گورنر کہہ رہا. اور کہا دوسری شکایت رات کو نہیں ملتے، رات کو دروازے تیرے بند ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کام میں وہ میری داڑھی سفید ہوتی اور یہ سفید داڑھی بار بار سوچنے میں مبتلا کر دیتی ہے کہ سعید بن عمر مرنے کا وقت قریب آ گیا. خوف خدا جب تاری ہوتا ہے تو رات پوری عبادت میں گزار، پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہوں. کب ہوش کیوں ہوتے ہو؟ کل 40 سال کی عمر کی اسلام لایا تھا اور 40 سال پہلے کے گناہ جب یاد آتے ہیں. حالانکہ اسلام کو یاد ماننا قبول، اسلام لانے سے پہلے اسلام ہوا، لیکن جب وہ یاد آتے ہیں تو رونے لگ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ تھے، ایسے
ایسے حکمران تھے نام عمر کا سب لیتے ہیں لیکن کام عمر کیا تھا اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اس کو